रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम इमसाल की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम 23वें बाब का मुताला करेंगे। इनमें से क्या गलत है और क्या सही, दौलत या दौलत होने की ख्वाहिश, और हम दौलत की तलाश कैसे करते हैं। क्या दौलत की तलाश करना अच्छी और काबिल तरजीह बात है या खुदावंद को इससे नफरत है। और आज हम इन सवालात के जवाबात को जानेंगे 23वें बाब के मुताले के जरिए। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादमीन का खैर मकदम करूंगा। डॉक्टर फयाज खुशामदीद, डॉक्टर अमीन खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई फयाज, मैं 23वें बाब की पहली और दूसरी आयत पढ़ूंगा, फिर सवाल करूंगा। जब तू हाकिम के साथ खाने बैठे तो खूब गौर करके तेरे सामने कौन है, अगर तू खाऊ है तो अपने गले पर छुरी रख दे। इन आयत में हमारे लिए क्या हुक्म है? ये आयत हमें खाने पीने में ज़ब्ते नफ्स रखने की बात बताती है। फजल की तालीमात के साथ एक ये भी है कि हम परहेजगारी और सदाकत और दयानतदारी के साथ जिंदगी गुजारें और खुदा के साथ ताल्लुक रखते हुए हम दीनदारी में जिएं, जबकि हमारा अपनी ज़ात से ताल्लुक परहेजगारी की बुनियाद पर हो। यानी कि ज़ब्ते नफ्स, और ज़ब्ते नफ्स ये है कि मैं खुद से ये कह सकूं कि मैं तेरी खातिर ये नहीं करूंगा। मेरा दिल मुझसे कहता है ये मेरी ख्वाहिश है, लेकिन मैं अपने दिल से कहता हूं कि मैं तेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं करूंगा। सो ज़ब्ते नफ्स से काम लेने का मौका खाने पर होता है। मैं खुद से ये कहता हूं कि बस अब मैं और नहीं खाऊंगा, और ये ज़ब्ते नफ्स की तरतीब है जो कि मैं कहूंगा कि बहुत ही अहम है। लिहाजा यहाँ आयत में लिखा है कि जब तू हाकिम के साथ खाने को बैठे, यानी किसी ऐसे के साथ जो कि आला मुकाम रखता हो, तो अपने आप पर काबू रख, हर चीज और सब कुछ ना खा ले। तो खूब गौर कर के तेरे सामने कौन है, मतलब कि तू थोड़ा ख्याल रख के तेरे सामने कौन बैठा है, और अपने मुंह पर काबू रख कर तू अपना खाना खा। ये ज़ब्ते नफ्स से चलने का एक तरीका है। जी ठीक है। चौथी आयत, मालदार होने के लिए परेशान ना हो, अपनी इस दानिशमंदी से बाज आ। क्या यहाँ काहिली की दावत दी गई है कि मालदार होने के लिए परेशान ना हो? सो क्या खुदा चाहता है कि हम गरीब रहें? ये कनायत करने की दावत है। दौलतमंद होने से कोई मसला नहीं, क्योंकि बहुत से दौलतमंद ईमानदार हैं और खुदा उन दौलतमंद ईमानदारों में इजाफा करे, क्योंकि वो बहुत ही अहम हैं, खास करके खुदावंद के काम के लिए और गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए। देखें, यहाँ पर बात दौलतमंद होने के लिए काम करने की नहीं है, बल्कि उसकी बेलगाम जुस्तजू और शदीद ख्वाहिश की है, और उसी को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाने के लिए है। इस हद तक कि ये मकसद मुझे मौजूदा चीज़ों से महजूज भी नहीं होने देता। बाइबल कहती है अगर आपके पास खाने पीने को है तो उस पर कनायत करें। और पालूस रसूल ये कहता है कि मैंने ये सीखा है कि मैं जिस हालात में हूँ उसी पर राजी रहूं। मेरे मौजूदा हालात मुझे खुश होने और खुदाम की खिदमत करने का मौका देते हैं, और मेरी जिंदगी से खुश होने में कोई मसला नहीं। खुदावन ने मुझे कामयाबी दी है। जब मैंने मेहनत की तो उसने मेरी जमीनी हदूद को बढ़ाया ताकि मेरे पास बहुत सा पैसा हो, तो उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ मौजू ये नहीं है कि कभी दौलत को हासिल ना करो, बल्कि ये है कि दौलत को हासिल करना जिंदगी का मकसद ना बनाओ, और ना ही जी जान से उसे पाने की जुस्तजू रखो। जी ठीक है। क्या इसका ताल्लुक अगली आयत से है? क्या तू उस चीज पर आंख लगाएगा जो है ही नहीं? क्योंकि दौलत यकीनन उकाब की तरह पर लगाकर आसमान की तरफ उड़ जाती है। वो ये कह रहा है कि जब कोई शख्स बहुत अमीर होने के लिए जद्दोजहद करता है तो गोया ये दौलत एक परिंदे की मानिंद है जो फौरन पर लगाकर उड़ जाती है। और बहुत से लोगों ने अपनी दौलत को खो दिया है, जबकि वो बुलंद समाजी मुकाम पर पहुंच चुके थे और बहुत अमीर हो चुके थे, पर वो गुर्बत में मरे, उनके पास कुछ ना था। जी ठीक है, पर ऐसी चीजें हैं जो रहेंगी। खुदावंद के लिए काम करना कायम रहेगा। भाई अमीन, जब हम छठी आयत पर आते हैं तो अजीब बात लिखी है, तू तंग चश्म की रोटी ना खा और उसके मजेदार खानों की तमन्ना ना कर, क्योंकि जैसे उसके दिल के अंदेशे हैं वो वैसा ही है। वो तुझसे कहता है खा और पी, लेकिन उसका दिल तेरी तरफ नहीं। इसके बारे में बताएं। दर हकीकत वो शरीर आदमी के हवाले से कह रहा है जो तंग चश्म है, और सवाल ये है कि तंग चश्म से क्या मुराद है।
تنگ چشم سے مراد اوروں کی چیزوں کا لالچ کرنے والا شخص ہے۔ جب ہم متی 6 باب کو سمجھتے ہیں کہ خداوند نے اچھی نظر کا حوالہ دیا ہے، وہ نظر جس کا ایک ہی مقصد ہے، امثال اس کے 22ویں باب کے 9ویں آیت میں ہے، جو نیک نظر ہے برکت پائے گا کیونکہ وہ اپنی روٹی میں سے مسکینوں کو دیتا ہے۔ وہ جو ایک نیک نظر ہے اپنی روٹی میں سے دیتا ہے، اس کے برعکس تو آپ جو کے کھانے کا تنگ حساب نظر رکھتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے دل میں بدی ہے، وہ آپ کو دعوت دیتا ہے تاکہ بعد ازاں وہ آپ سے پیسے ہیٹ گویا سکے۔ وہ آپ کو رشوت دیتا ہے تاکہ بالکل، فائدہ اٹھا سکے۔ وہ تنگ چشم ہے، کیونکہ جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے، حسد اور بدی جو اس کے دل میں ہے ظاہر ہوں گے، لیکن کچھ دیر بعد وہ تجھ سے کہتا ہے کہ کھا اور پی، لیکن اس کا دل تیری طرف نہیں، وہ ڈھونڈیں گی اور ریاکار ہیں، جو نوالا تو نے کھایا ہے تو اسے اگل دے گا، اور تیری میٹھی باتیں بے سود ہوں گی، وہ کھانا جو آپ نے کھایا ہے آپ اسے اگل دیں گے، یعنی آپ اسے کھو دیں گے یا اسے واپس کر دیں گے، آپ اس کی قیمت ادا کریں گے، اور دیکھیں میٹھی باتیں بے سود ہوں گی۔ صحیح، ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ بائبل مقدس عموماً ہمیں خبردار کرتی ہے، اور یہ کتاب خاص طور پر کثرت مینوشی کے نقصان کے خلاف خبردار کرتی ہے اور ہمیں مندرجہ ذیل عیبوں سے متعلق آگاہ کرتی ہے۔ یہ انسان کے وقار کو تباہ کرتی ہے، اس کی صحت کو تباہ کرتی ہے، اس کی دولت کو کھا جاتی ہے، اس کی آزادی چھین لیتی ہے، اس کی سوچ کو زنگ لگاتی ہے، اس کی ابدیت کو تباہ کرتی ہے، اور کہا گیا ہے کہ شرابی نہ تو شراب کی شرم سے واقف ہے، نہ اس کے لالچ کے آگے ٹک پاتا ہے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 6 آیت ہے، تو تنگ چشم کی روٹی نہ کھا۔ بہت بار ہم اپنے آس پاس یہ بات سنتے ہیں کہ چشم بد حسد کی بات کرتی ہے اور آنکھ میں حسد ہو سکتی ہے۔ کیا بائبل کی روح سے یہ بات صحیح ہے؟ اہم سوال، لیکن یہاں تنگ چشم سے مراد حاسد ہے؟ نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ تنگ چشم سے مراد ایسا شخص ہے جو اوروں کی چیزوں کا لالچ کرتا ہے، اپنے دل میں رکھتا ہے، وہ سازش رچتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو پھنسا کر ان سے پیسے لے سکے۔ لیکن یہ نظریہ کوئی شیشے پر نظریں گھڑاتا ہے تاکہ وہ ٹوٹ جائے، یا کسی گاڑی پر جماتا ہے کہ وہ حادثہ ہو جائے، پر میں کہتا ہوں کہ یہ سب باتیں کھوکھلی اور بے بنیاد ہیں۔ تو پھر بھائی امین، انسان کی حفاظت کون کر سکتا ہے؟ کبھی کبھار میں دیکھتا ہوں کہ کسی نے اپنی کار پر خاص قسم کی مالا ٹانگ رکھی ہے، یا پھر اپنی گاڑی کے آگے جوتا لٹکایا ہوا ہے، یا ایسا ہی کچھ اور، تاکہ حسد سے محفوظ رہ سکے۔ کیا یہ سب انسان کو بری نظر سے بچا سکتا ہے؟ میرا جواب ہے نہیں، ایسی چیزیں حفاظت نہیں کرتی، بلکہ انسان کا خدا سے تعلق اسے محفوظ رکھتا ہے، جو آپ کو شریر سے، شر سے بچا سکتا ہے۔ لیکن میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ حسد کی نظر جیسا کچھ نہیں ہوتا۔ حسد انسان کے دل میں ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی کسی چیز پر نظر کرے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کے فرشتہ خیمہ زن ہوتے ہیں۔ مطلب حسد ایک شخص کا دوسرے سے جلن رکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ کھو جائے اور وہ اس کی جگہ لے لے۔ حسد خود کو نقصان پہنچاتا ہے اور دوسرے کا کوئی نقصان نہیں، پر ایسی کوشش کا دیندار پر اثر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور وہ ان کو بچاتا ہے، اور مسیح کا خون اس دیندار کی حفاظت کرتا ہے شیطان کے کسی بھی حملے سے۔ ڈاکٹر فیاض، 22ویں آیت میں مرقوم ہے، اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا شنوا ہو، اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان۔ یہ کلام اس حوالے سے ہے کہ ہم اپنے والدین سے کیسا سلوک کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جوان چاہے کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ اب تک ان اخلاقی باتوں کو اپنے اس والد سے جو دیندار بزرگ ہے سیکھے ہوئے ہے۔ اور ایک بڑی کمال کی مثال جو مجھے بہت پسند ہے آستر اور مردگی کے حوالے سے، ایک بات کا تذکرہ اس قدر زیادہ ہوا ہے کہ آستر مردگی کا حکم اس قدر مانتی تھی جیسے اس وقت جب وہ اس کے ہاں پرورش پا رہی تھی، جبکہ وہ جوان تھی، اور مردگی جو اس کی والد کی جگہ پر تھا۔ ذرا تصور کریں، وہ اسے حکم دیتا ہے کہ میری بیٹی ہر روز دعا کیا کر، روزانہ بائبل کو پڑھا کر، اور خدا کے نزدیک ہو، شریر لڑکیوں سے دور رہ۔ ایسا نہ ہو کہ تو ان کی طرح بن جائے، بلکہ تو انہیں اپنے خداوند کے متعلق بتا۔
اور وہ یونیورسٹی میں گئی اور جس طرح اسے ان عورتوں کے پاس حرم سرا میں بھیجا گیا تھا وہ یونیورسٹی ہی تھی، اور اسے پوچھا گیا کہ اب تو وہ یہاں نہیں ہے تو کیا اب بھی وہ مردگی کی باتوں کی فرمانبرداری کرے گی؟ جی ہاں، اس نے مردگی کے احکام کی فرمانبرداری کی جس طرح اس نے اس کی پرورش کی تھی۔ وہ شخص وہاں نہیں لیکن اس کی تربیت کا اثر ہے، اور ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کی تربیت اچھی کی یا نہیں کی، اور یقیناً وہ میرے سامنے سگریٹ نوشی یا منشیات یا غلط کام نہیں کریں گے، پر جب وہ یونیورسٹی جا کر میری آنکھوں سے دور ہوتے ہیں تو کیا وہ تب میری باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ اور اگر وہ میری باتوں پر عمل کرتے ہیں تو میں اپنی تربیت میں کامیاب ہوں، لیکن اگر وہ اس کے برعکس کام کرتے ہیں تو میں اپنی تربیت میں ناکام ہوں۔ یہاں موضوع یہ ہے کہ جوان ان اخلاقی باتوں میں قائم رہے جن کی تعلیم اس نے اپنے باپ سے پائی ہے، اچھی تربیت۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ماں باپ کا تذکرہ امثال میں 12 مرتبہ کیا گیا اور کئی بار ان الفاظ کو دہرایا گیا۔ وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی ہے اور اپنی ماں کی فرمانبرداری کو حقیر جانتی ہے، اور ہم باپ کے اندر خدا کی شریعت کو دیکھ سکتے ہیں اور ماں کے اندر فضل کی تعلیم کو، کیونکہ ماں فضل کی علامت ہے اور باپ شریعت کی، اور یہ دونوں ہی بہت اہم ہیں، قانون سازی کا منبع ہے۔ جی بالکل۔ خدا کی شریعت کی حقارت اور فضل کی حقارت روحانی زندگی پر منفی اثرات ڈالتی ہے، اسے وہ برباد آنکھ جو کر اپنے دیتی باپ کی ہے۔ ہنسی کرتی ہے اور اپنی ماں کی فرمانبرداری کو حقیر جانتی ہے، وادی کے کوے اسے اچک لے جائیں گے اور گدھے کے بچے اسے کھائیں گے۔ بھائی امین 26ویں آیت ہے کہ اے میرے بیٹے اپنا دل مجھ کو دے اور میری راہوں سے تیری آنکھیں خوش ہوں۔ ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ کون کیسے دعوت دیتا ہے؟ دراصل یہ دعوت خداوند کی طرف سے ایماندار کو دی گئی ہے، گناہ گار کو نہیں، کیونکہ خداوند یہاں ایماندار سے کہتا ہے تو جس کا دل بدل گیا ہے اور تو جو نئے سرے سے پیدا ہوا ہے اور نئی فطرت کو پا گیا ہے، میں تجھ سے کہتا ہوں اپنا دل مجھے دے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے خداوند کی بندگی میں رہ، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے مسیح کو قبول کیا اور اپنی زندگی اسے دی، اسے خداوند ہی کی بندگی میں رہنا چاہیے۔ وہ پہلوٹا جو فسا کے برے کے بہے ہوئے لہو کی بنیاد پر ہلاکت سے بچایا گیا۔ خروج اس کے 12ویں باب میں 13ویں آیت میں خداوند نے موسیٰ سے کہا، سب پہلوٹوں کو میرے لیے مقدس ٹھہرا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلوٹے جو ہلاکت سے بچائے گئے خداوند کے لیے مقدس کیے جائیں گے، وہ اس کے لیے ہیں۔ یہاں خداوند ایماندار سے کہتا ہے جو اس کا ہو گیا ہے کہ اے میرے بیٹے اپنا دل مجھ کو دے، میں چاہتا ہوں کہ تیرا سارا دل میرا ہو۔ بائبل کہتی ہے کہ تو اپنے سارے دل سے خداوند سے محبت رکھ اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند کی بندگی کیسی عظیم ہے۔ پالوس رسول رومیوں کے 12ویں باب میں ایمانداروں سے کہتا ہے، پس اے بھائیو میں خداوند کی رحمتوں کو یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ خداوند کی بندگی بے حد شاندار۔ پالوس کہتا ہے وہ اس لیے سب کے واسطے موا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے موا اور پھر جی اٹھا ہے۔ اور میری راہوں سے تیری آنکھیں خوش ہوں، اور جب میں بندگی کرنے والا ہوں میرا دل خداوند کے لیے ہے، میری آنکھوں کو خداوند ہی پر لگا رہنے چاہیے، اور شاندار ترین مثال مسیح ہے۔ لیکن میں ایک مختصر بات کروں گا کہ گناہ گار کو نئے دل کی ضرورت ہے، کیونکہ جسمانی آدمی کا دل جو گناہ کے ساتھ پیدا ہوا خراب دل ہے، اسے داؤد کی طرح دعا کی ضرورت ہے۔ گناہ گار کو نیا دل چاہیے، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایماندار کو بندگی کرنے والا دل چاہیے۔ گناہ گار کو دل کی پیوند کاری کی ضرورت ہے، یقیناً ایک نئے دل کی، کسی اور سے نہیں بلکہ خالق خدا سے۔ اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر، اور جب وہ خداوند سے ایسا دل پا لیتا ہے تو اسی کو تحفے کے طور پر اسے دے دیتا ہے، اے میرے بیٹے اپنا دل مجھ کو دے۔ خداوند کو آدھا دل دینے میں کیا خطرہ ہے؟ مان لیجئے کہ میں اسے اپنا 99% دل دیتا ہوں اور 1% اپنے لیے رکھتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ اپنے دل کو اور 1 گھنٹہ خداوند کو، لیکن میں کہوں گا کہ 99% دل خداوند کے لیے ہے، لیکن میں ایک بہت چھوٹا حصہ اپنے لیے رکھ لیتا ہوں۔ اس میں خطرے کی کیا بات ہے؟ دراصل پھر یہ آنکھیں خداوند پر لگی نہ ہوں گی۔ خداوند نے کہا کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ یہ 2 مالک کون ہیں؟ خداوند اور دولت۔ یا تو خداوند کی 100% سلطنت پر دل پر ہوتی ہے یا تو دولت کی۔
मसलन एक अच्छा ईमानदार जो दिमास कहलाता है, दिमास खुदावंद से मोहब्बत रखता था। उसने पालूस के साथ मिलकर खुदावंद की खिदमत की, लेकिन एक ऐसा लम्हा आया जब वो जहान उसके दिल में आया और वो जहान को ज़्यादा पसंद करने लगा। पसंद करके। और खबरदारी ये रही, यूहन्ना रसूल अपने पहले खत के दूसरे बाब में ये कहता है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में हैं। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। कभी कभार बच्चे ऐसे खिलौनों से खेलते हैं जिनके नन्हे पुर्जे होते हैं और उन्हें जब पानी में रखा जाता है तो फूलने लगते हैं और बड़े हो जाते हैं। और गालिबन मेरे दिल का 1% जो खुदा उनके लिए नहीं है वो शैतान के कब्जे में है। वो लोमड़ी बच्चे जो पाकिस्तान खराब करते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते हैं और सारे दिल पर कब्जा कर लेते हैं। सो दिमास जिसने पौलुस को छोड़ा, ऐसा अचानक नहीं हुआ। वो दर्जा बदर्जा उससे दूर होता गया, यहाँ तक के मौजूदा जहां को पसंद करने लगा। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। 27वीं आयत से बाब के आखिर तक वो हमें फहाशा और मैं के हवाले से खबरदार करता है। क्या इसकी मुराद इसी से है या किसी रूहानी बात की तरफ इशारा है? फहाशा और मैनोशी के खिलाफ खबरदारी, क्या मुराद इन्हीं से है या इसका कोई रूहानी मतलब भी है? देखिए, मैं कहूँगा इससे मुराद तो मैनोशी और फहाशा ही से है, लेकिन इसके साथ इसका रूहानी मतलब भी है। और नौजवानों के लिए मैं कहूँगा कि फहाशा और जानिया के खिलाफ खबरदारी है जो इंसान से उसकी इज्जत और वकार छीन लेती है। 28वीं आयत में उसे एक लुटेरे से तशबीह दी गई है और लुटेरा हमारी सबसे कीमती शय को लूटता है और उसने हमारी सबसे कीमती शय लूट ली है। और मुझे फहाशा औरत के मुतल्लिक एक कहानी याद आ रही है। जब समसून की आंख एक फहाशा की वजह से खो गई, वो चक्की पीस रहा था। हालांकि वो एक नजीर था और मैं कहूँगा कि वो कौम का काजी था, लेकिन उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ और सबब वही फहाशा थी। लेकिन मुझे यहूदा का किस्सा भी याद है जो याकूब का बेटा था, जो पैदाइश 38 में तिम्ना को गया तो वहां तिमर ने जो उसकी बहू थी एक फहाशा का रूप धारा और उसे मकरू काम किया। बाइबल बताती है कि उसने उससे 3 चीजें ली और उसने अपने ससुर से मोहर, बाजूबंद और उसकी लाठी ली। ये 3 चीजें उस शख्स के इख्तियार को जाहिर करती हैं। मोहर इख्तियार की अलामत है, बाजूबंद समाजी वकार की अलामत है और लोगों की नजर में इखलाकी अक्स और बर्ताव की अलामत है। ये तीनों अलामतें हैं। लोगों की नजर में वकार। जी बिल्कुल सही कहा। और लाठी खुदा के वादों पर तकिया करने की अलामत है। मकरू काम करने वाला पहले ही ये सब कुछ खो चुका है। वो लोगों की नजर में वकार खो गया है और अपने जमीर की बुराई के सबब से वो खुदा की दहशत को महसूस करता है। सो अब वो खुदा के वादों पर तकिया करने से कासिर है। और यूसुफ के भाई अपने ज़मीर की बुराई के सबब घबरा गए जब उन्होंने अपने थैलों में रुपयों को देखा। सो फहाशा के सबब से इंसान अपनी इज्जत, अपना वकार और खुदा से अपना ताल्लुक खो देता है। यहाँ वाकई फहाशा के हवाले से बात की गई है, लेकिन पिछली किस्त में हमने देखा कि फहाशा झूठे मज़ाहिब को पेश करती है। वो मज़ाहिब जो लोगों के घड़े हुए हैं, जो खुदा की नकल करते हैं और गुनाहगार को कहते हैं, आ मैं तुझे आराम दूंगा और जो तू चाहता है तुझे मिलेगा, क्योंकि मेरा शौहर घर में नहीं। और जैसा कि उसने पिछले बाब में उसने कहा, क्योंकि मेरा शौहर घर में नहीं, उसने दूर का सफर किया है, वो अपने साथ रुपए की थैली ले गया है और वो पूरे चांद को घर वापस आएगा। मेरा शौहर यानी कि मर्द खुदा यीशु मसीह की तरफ इशारा करता है। सो इंसानी मज़ाहिब के अंदर शौहर यानी मर्द की मौजूद नहीं है और वो निजात की बात नहीं करते। वो अपने साथ रुपए की थैली ले गया है। एक ऐसा मज़ाहब जो मसीह की हजूरी से महरूम है और मसीह और उसके खून और उसकी कुर्बानी से महरूम है। ये इसका रूहानी मतलब है। और दरअसल मैनोशी से एक शख्स अपना ज़ब्ते नफ्स और वकार खो देता है। हम नबाल, हदद और बेलशजर के मुतालिक पढ़ते हैं कि वो नशे में थे। सो उन्होंने जुर्म किया, खुदा को रंजीदा किया, जिसका अंजाम बुरा था, क्योंकि उसने सब हदूद को पार कर दिया और मैनोशी के सबब ज़ब्ते नफ्स ना रख सका। लेकिन ये सिर्फ जिस्मानी मैं की बात नहीं, बल्कि मैं हर उस बात की अलामत है जो जिस्म से खिताब करती है और जिस्म को जज्बाती कर देती है और वो खुदा के कलाम से हटकर बर्ताव करने लगता है। और जिस्म के गरूर के सबब से जज्बाती होना या किसी भी बैरूनी
اثر کے سبب ضبطۂ نفس کو کھو دینا روحانی مے نوشی کے مترادف ہے، اور بائبل کہتی ہے کہ شراب میں متوالے نہ بنو، کیونکہ اس سے بدچلنی واقع ہوتی ہے، اس سے آپ اپنا وقار اور ضابطۂ نفس کھو سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بائبل یہ بھی بتاتی ہے کہ زندگی کی فکریں ایک نشے یا خمار کی مانند ہیں۔ ہمیں ایسے لوگ ملیں گے جو زندگی کی فکروں کے سبب نشے میں ہیں یا دولت کے فریب کے سبب سے دولت بھی جان پر میں کی مانند اثر انداز ہو سکتی ہے، اور زندگی کی فکریں جان پر میں کی مانند اثر کرتی ہیں، لیکن خدا سے ایک اچھا تعلق ذہن اور دل اور جان کو تازگی اور ہوش مندی عطا کرتا ہے۔ دراصل یہ الفاظ بے حد شاندار ہیں اور سب جوان مردوں اور خواتین کے لیے میں نوشی اور زناکاری سے خبرداری کا پیغام ہے۔ میں کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ نہ تو میں نوش میں کی شرمندگی سے واقف ہے، نہ ہی ہوشیار اس کے لالچ کے آگے ٹک سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ میں نوش ہوش میں نہیں، اس حد تک کہ وہ یہاں 23ویں باب کی آخری آیت میں کہتا ہے کہ انہوں نے تو مجھے مارا ہے پر مجھ کو چوٹ نہیں لگی، انہوں نے مجھے پیٹا ہے پر مجھے معلوم بھی نہیں ہوا۔ وہ اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہے، اسے نشے میں مارا گیا ہے لیکن اس پر اثر نہیں ہوا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ غلام ہے، میں کب بیدار ہوں گا، میں پھر اس کا طالب ہوں گا۔ صحیح، اور قسط کے اختتام پر ہم کہیں گے کہ بائبل مقدس میں نوشی اور نشے سے منع کرتی ہے۔ بائبل یا مسیحت میں میں یا شراب پینے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، اس سے ہمیں باز رہنا چاہیے۔ قسط کے اختتام پر ہمیں میں نوشی، نشے اور فحاشا کے حوالے سے بائبل کی باتوں کو دہرانے کی ضرورت ہے، کیونکہ فحاشا گہری خندق ہے اور بیگانہ عورت تنگ گڑھا ہے، وہ راہزن کی طرح گھات میں لگی ہے اور بنی آدم میں بدکاروں کا شمار بڑھاتی ہے۔ کون افسوس کرتا ہے؟ کون غم زدہ ہے؟ کون جھگڑالو ہے؟ کون شاکی ہے؟ کون بے سبب گھائل ہے؟ اور کس کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ وہی جو دیر تک میں نوشی کرتے ہیں، وہی جو ملائی ہوئی میں کی تلاش میں رہتے ہیں، جب میں لال لال ہو، جب اس کا عکس جام پر پڑے اور جب وہ روانی کے ساتھ نیچے اترے تو اس پر نظر نہ کر، کیونکہ انجام کار کو وہ سانپ کی طرح کاٹتی اور افعی کی طرح ڈس جاتی ہے۔ تیری آنکھیں عجیب چیزیں دیکھیں گی اور تیرے منہ سے الٹی سیدھی باتیں نکلیں گی، بلکہ تو اس کی مانند ہوگا جو سمندر کے درمیان لیٹ جائے، یا اس کی مانند جو مستول کے سرے پر سو رہے۔ تو کہے گا انہوں نے تو مجھ کو مارا ہے پر مجھ کو چوٹ نہیں لگی، انہوں نے تو مجھے پیٹا ہے پر مجھے معلوم بھی نہیں ہوا۔ میں کب بیدار ہوں گا، میں پھر اس کا طالب ہوں گا۔ زور آور الفاظ ہیں، امید ہے کہ ناظرین اور ہم سب جتنے سننے والے ہیں ان پر عمل کریں گے۔ چلیے مہمانوں سے جانتے ہیں کہ آج انہوں نے کیا سیکھا۔ جی، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ مجھے اس آیت کی وضاحت بہت اچھی لگی جو کہتی ہے میرے بیٹے اپنا دل مجھے دے، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ یہ گناہ گار کو خداوند کی طرف سے بلایا گیا ہے، اور بطور ایماندار میں اکثر پریشان رہا کرتی کیونکہ میں اپنا دل خداوند کو دینے کے باوجود غلط کام کرتی ہوں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایماندار کو یہ معلوم ہو کہ ایمان لانا کافی نہیں بلکہ خدا کا بیٹا ہونا ہے۔ صحیح۔ ہمیں بائبل کی عظمت کے آگے کس قدر جھکنا چاہیے جو ہمارے گھرانہ اور بچوں کی فکر کرتی ہے، کیونکہ وہ معاشرے کا بے حد اہم حصہ ہیں، اور وہ خرابی جو معاشروں میں پائی جاتی ہے در حقیقت بائبل کو نظر انداز کرنے سے ہے۔ ضبط نفس اور سنجیدگی کی صفت رکھنا بہت ہی اچھی بات ہے۔ شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے، خادمین کا بھی شکریہ۔ بہت شکریہ۔ عزیز ناظرین، خداوند ہم سب سے یہی بات کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے اپنا دل مجھ کو دے اور میری راہوں سے تیری آنکھیں خوش ہوں، اور بائبل ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے۔ آپ کے لیے سب سے قابل قدر چیز کیا ہے؟ اگر پیسہ آپ کے لیے قابل قدر ہے تو آپ کا دل اس میں لگا رہے گا، لیکن اگر زندگی میں خداوند سب سے قابل قدر ہے تو آپ کا دل اس میں لگا رہے گا اور آپ اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ بائبل ہمیں ان لوگوں کے متعلق بتاتی ہے جنہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا۔ عزیزو، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خداوند اور اس کے کام کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی۔ وہ کسی بھی قربانی سے گھبرائے نہیں بلکہ خداوند کو اپنی جان پیش کی۔ اے میرے بیٹے اپنا دل مجھ کو دے اور میری راہوں سے تیری آنکھیں خوش ہوں۔ آنے والی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔